بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. یہ تو ہم نے تلاوت کی چند آیات کی، اور چند آیات میں سے بھی ایک خاص حصہ ہم نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایک سورۃ پاک کا ایک خاص حصہ آیت پاک کی تلاوت کے اعتبار سے ہم نے اس کی تلاوت کی. اس وقت ہم لوگ جس نسبت پر بیٹھے ہیں، دیکھیں کس بڑی نسبت پر بیٹھے ہیں، اللہ کا پاک کلام قرآن کچھ بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو گیا. ایک تو نسبت یہ موٹی موٹی دو ایک باتیں موٹی موٹی دیکھیں، اس سے کسی کو انکار تو نہیں کہ جنہوں نے خدا کا کلام سینے میں محفوظ کر لیا وہ بڑے ہو گئے. کسی کو انکار تو نہیں بھئی، جنہوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، ان کے سینے میں پورا قرآن آ گیا، اللہ کے یہاں بڑا مقام، اور ہم بھی انہیں حافظ صاحب کہتے ہیں. دیکھیں سب سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں نا، مصلی پر بھی وہی ہوتے ہیں نا. تراویح میں جب قرآن مجید پورا ہوتا ہے، دیکھو کیسے نوشہ بنے ہوئے ہوتے. دن آ رہے ہیں نا، دعا کرو اللہ سب کی زندگی سلامت رکھے، اللہ اپنے گھروں کا دروازہ کھلا رکھے. ان حافظوں کو کبھی اللہ نے گھر سے باہر نہیں نکالا. لاک ڈاؤن ہوا تو یہ اندر تھے. رمضان شریف میں بھی انہوں نے خدا کے گھر میں خدا کا کلام پڑھا. ہم عام لوگ گھر کے اپنے گھر کے اندر تھے، یہ خدا کے گھر کے اندر تھے. بڑے لوگ ہوئے نا. ایک مثال دوں، تقریر نہیں کر رہا، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، بس ذرا توجہ سے سن لینا، کوئی تقریر نہیں. ہماری بڑی کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، قرآن. یہ بڑی کتابیں ہیں آسمانی. چھوٹی بھی کتابیں ہیں، ان کو بولتے ہیں صحیفے. ایک صاحب تھے جن کو ہم حضرت عزیر پیغمبر بولتے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام. انہوں نے توریت کتاب کو پوری کتاب کو حفظ کر لیا تھا. ان کے سینے میں پوری کتاب محفوظ تھی. ان کی قوم کہنے لگی بھیا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. تبھی تو خدا کا کلام اس کے سینے میں آ گیا. انہوں نے اس بنیاد پر کہ توریت ان کے سینے میں محفوظ ہو گئی، بیٹا 2 منٹ کے لیے چپ. انہوں نے صرف اس بنیاد پر کہ توریت ان کے سینے میں محفوظ ہو گئی، خدا کا بیٹا بنا دیا. اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے پورا قرآن اپنے سینے میں لے لیا، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھلا کتنے بڑے ہوں گے ہماری امت میں کہ پہلی امت میں خدا کی کتاب جب سینے میں آئی تو خدا کا بیٹا بنا دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں. چونکہ اللہ کا کلام قرآن ان کے سینے میں ہے، یہ اللہ والے ہو گئے. بات آ گئی یہاں تک. اب دیکھیں ایک نسبت تو ہم ان حافظوں کے سر پر پگڑی بنتی ہوئی دیکھیں گے. پگڑی کا مطلب ان کا اکرام، ان کا اعزاز. آج ہم ان کا اکرام کریں گے، کل رب جس کا قرآن ہے ہمارا اکرام کرے گا. ہمارا کہتے ہیں نا دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن وہ بھی دوست ہوتا ہے. تو ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمارا دشمن اپنا نفس ہے. یہ دشمن کا دشمن، یہ دو آپس میں مل گئے. رب ہمارا دوست ہے، اللہ کا قرآن ہمارا مونس ہے، ہمارا غمگسار ہے. ہم جب قبر کے اندر ہوں گے کوئی نہ آئے گا، یہ قرآن حسین شکل بن کر ہمارا دل بہلائے گا. یہ قرآن کہے گا میں وہ ہوں، تم نے میری تلاوت کی تھی نا، آج تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، آج آؤ ہم تم سے دل بہلاتے ہیں. تو یہ قرآن معصوم بچے، چھوٹے بچے
ہم ان کا آج اکرام کریں گے، یہ پگڑی ان کے سر پر بندھے گی، 9 بچے ہیں، اللہ ہمارا اکرام کر دے گا۔ ایک تو نسبت یہ ہوئی۔ دوسری نسبت آج لیلۃ من نصف شعبان، 15ویں شب شعبان کی ہے، 15ویں شب شعبان کی، جس کو ہم شب براءت بولتے ہیں۔ آپ 2 لمحے کی بات سن لینا۔ ہمارے یہاں عجیب بات ہے، کوئی اسلام کا واقعہ، کوئی بات ایسی نہیں جس پر اعتراض نہ ہو رہا ہو، جس پر بولنے والے نہ بول رہے ہوں، بلکہ لوگوں کو باقاعدہ تنخواہیں ملتی ہیں، لوگوں کو پیسے ملتے ہیں کہ وہ اعتراض ڈھونڈ کر نکالیں اور لوگوں کو اعتراض دیں، لوگوں کا ذہن بھٹکائیں۔ شب برات کے تعلق سے بھی لوگوں کا ذہن بہت بھٹکایا گیا۔ میں حیرت کی بات بتلا رہا ہوں آپ کو، اتنا کہا گیا، اتنا بکا گیا، نیٹ کی دنیا پر اتنا اس کو گردش میں لیا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی کلپس کے ذریعے، کہ عام بندے جو پہلے کبھی ان راتوں کا اہتمام کرتے تھے، آج غفلت کی نیند اوڑے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس رات میں تو کچھ ہے ہی نہیں، آج تک جتنے بڑے گزرے ہیں سارے گناہ کا کام کر رہے تھے کیا، ذرا سوچے تو۔ عجیب بات بتلاؤں، اس رات کے تعلق سے جو اعتراضات ہوئے، لوگوں نے اتنا بولا، میں ایک مثال دوں سمجھ جاؤ گے آپ، میرے پاس تقریر کا موقع نہیں ہے، چند لمحے حاضر ہوا ہوں، میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سمجھ جاؤ گے۔ 3 ٹھگ تھے، انہوں نے سوچا ایک بندہ جا رہا ہے بکری سے، وہ منڈی جو ہے، منڈی سے بکری لے کر، اور اس کو ہم ٹھگیں کسی طرح سے، اس کو ماموں بنائے، ہمارے ماموں بولتے ہیں نا لفظ، ماموں بنا دیا، اس کو ماموں بنائے۔ کیا کرے جی؟ تو تینوں نے مشورہ کیا کہ بھیا ایک خریجی چوپال پہ کھڑے ہو جائیو، ایک جامع مسجد کے آگے کھڑے ہو جائیو، ایک پلی طرف وہاں پیٹرول پمپ پہ، بندہ ادھر سے ہی جائے گا، اسے جانا ہے، اسے ادھر جانا ہے نا، تو اسے وہ ادھر سے ہی جائے گا، اسے مان لو پریہ درشنی وہار ہے، وہ یوں جاتا ہے یوں مڑے گا، تینوں الگ الگ جگہ کھڑے ہو جاؤ، جس کے سامنے سے وہ گزرے وہ کہنا بھیا یہ تم بکری کا بچہ لائے ہو یا کتے کا پلا لائے ہو؟ یہ بکری کا بچہ نہیں ہے، کتے کا پلا ہے۔ اب خریجی چوپال پہ بندہ کھڑا ہوا، انکل ذرا رکنا، انکل ذرا رکنا، بیٹا کیا بات ہے، آپ یہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ اسے رسی گلے میں باندھ کر آپ چل رہے ہو، کیا ہے یہ؟ کہنے لگے کہ بیٹا میں منڈی سے بکری کا بچہ خرید کر لایا ہوں۔ کہنے لگے نہیں، آپ نے کسی سے معلوم نہیں کیا، اس نے آپ کو ماموں بنایا، بیچنے والے نے، یہ بکری کا بچہ نہیں کتے کا بچہ ہے، پلا ہے یہ ہے، تیرا دماغ سٹیا گیا، یہ بکری کا بچہ ہے۔ آگے گئے تو وہ دوسرا ٹھگ مل گیا، وہ خریجی جامع مسجد کے آگے، وہ دوسرا ٹھگ مل گیا، چچا میاں ذرا سننا، کیا لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگے جی میں بکری کا بچہ لے کر آیا ہوں۔ ہیں؟ کسی نے آپ کو بتایا نہیں یہ کتے کا پلا ہے یہ؟ ارے کوئی تو بات ہے۔ 2 بندوں نے کہا کوئی تو بات ہے، پیٹرول پمپ پہ پہنچے، پتہ چلا تیسرا آگے بڑھا، چھی 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 یہ کیا کیا آپ نے، کتے کے بچے کو اور رسی میں باندھ کر گھما رہے ہو؟ کہنے لگے کتے کا بچہ، یہ تو بکری کا بچہ ہے۔ کہنے لگے چچا آپ کو کسی نے چونا لگا دیا، یہ بکری کا بچہ نہیں ہے، یہ کتے کا بچہ ہے۔ لا حول ولا قوت، لے گئے، رسی چھوڑی اور صاحب آگے نکل گئے۔ اب اس نے رسی پکڑی، یہ 2 پیچھے پیچھے، تینوں اپنا گھر لے کر چلے آئے۔ کیا پتہ چلا؟ واقعی وہ بکری کا بچہ تھا، لیکن 3 بندوں نے مل کر اس کو ایسا دکھایا، وہ بندہ بکری کا بچہ نہ سمجھ کر کتے کا بچہ سمجھ گیا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہمارے یہاں عبادتوں میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، یا تو شیطان نے ایسا ورغلایا تھا کہ میلوں ٹھیلوں میں لگا دیا تھا۔ یہاں قبرستان بھی جا رہے ہیں تو کیا کرنے، دلی گیٹ قبرستان چلے جائیں، میں آج کا ماحول نہیں بتلا رہا، کووڈ سے پہلے دیکھ لیں کیا ہو رہا تھا، میں وہ کباب کھائیں گے، وہاں جا کر ٹکے کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، دلیم اور بریانی کا انتظام ہے وہاں، یا تو میلے ٹھیلوں کا انتظام تھا، یا پھر شیطان نے ایسا ورغلایا کہ غفلت کی نیند اوڑھ کر سو گئے، جبکہ نہ یہ نہ وہ، نہ یہ صحیح نہ وہ صحیح۔ میرے پیاروں، ہم نے ایک تحقیق پڑھی، ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم ہیں، پڑوس کے بہت بڑے بزرگ،
जस्टिस तकी उस्मानी साहब, वो कहने लगे एक मरतबा कि मैंने सोचा शब बारात के ताल्लुक से कितनी हदीसें हैं, कितने रावी हैं, मैं उसको जमा करूँ। कहने लगे मैंने एक बंदे की ड्यूटी लगाई और उन्होंने 17 सहाबा की रिवायत से हदीसें हमें निकाल कर दे दी। 17 सहाबा, एक सहाबी की बात भी झूठ नहीं होती, चाहे जाए कि 17 सहाबा इस पर रिवायत नकल कर रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं इतना कहूँगा शब बारात के ताल्लुक से, देखें इसी को सब कुछ न समझ लें, मैं बीच की बात कर रहा हूँ। आप कोशिश करें आज से ही शब कदर को हासिल करने का एहतमाम करें। शब बारात में हम कितना एहतमाम कर रहे हैं ना, मैं चाहता हूं इससे ज्यादा एहतमाम आप शब कदर का करें। हदीस पाक, सही हदीस पाक, कुरान मजीद की आयात इस पर शाहिद है। शब कदर अल्लाह ने इस उम्मत को खास तोहफे में अता फरमाई। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। मैं एक वादा लेना चाहता हूँ आपसे, जिस रात में कुरान आया, पूरा कुरान आसमान दुनिया पर लौहे महफूज थे, जिस रात में ये कुरान आया, आप इन हाफिजों का आज इकराम कर रहे हो, तहैया कर लो, उस रात को भी हम हासिल करके रहेंगे जिस रात में ये पूरा कुरान आया है। करेंगे इंशाअल्लाह। एक रात आपको मिल जाए ना, 83 साल चंद माह, 84 साल बगैर पलक झपके इबादत का सवाब मिल जाएगा। 84 साल, 84 ईयर्स। हम में से बहुत कम लोग होंगे जिनकी इतनी जिंदगी होगी। अल्लाह सलामत रखे, सेंचुरी मारने वाले अब कम दिखते हैं। किसी की अगर 120 साल हो गई है तो अखबारों में ऐड आ रहा है उसका, फला बंदा ये खड़ा हुआ है, उसके आगे एक उसने किसी ने अपना पीछे लोगो भी लगा रखा है जी, कंपनी का भी ऐड आ रहा है। बहुत कम लोग रहे। अल्लाह सबकी ज़िंदगी में बरकत दे, सलामती दे। देखिए 84 साल इबादत का सवाब सिर्फ एक रात पर, आज से तहैया करना है। हमारे यहाँ मशहूर है कि शब कद्र रमज़ान शरीफ में है। एक रिवायत ये है कि पूरे साल शब कद्र होती है, कोई भी एक रात हो सकती है। तो आज से एहतमाम कर लें, आज से ही 4 रकत नमाज, 2 रकत नमाज नफिल पढ़कर अल्लाह से ये दुआ मांग ले, ए अल्लाह अगर ये शब कदर है तो मुझे इसकी फजीलत अता फरमा दे। कुछ नहीं करना, आज से ये एहतमाम कर लें। जैसे आप हाफिज़ों का इकराम कर रहे हैं ना, आप उस रात का भी इकराम करें जिस रात में ये पूरा कुरान नाजिल हुआ। करेंगे इंशाअल्लाह। बस एक तो आपसे ये वादा लेना था, एक वादा और लेना है मेरे प्यारों आपसे। हर घर ऐसा हो, हर ख़ानदान ऐसा हो, हश्र के मैदान में सिफारिश का एक ज़रिया मिल जाए हमें। हमने हज के मौके पर देखा, जब कुरानदाजी हुआ करती थी, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो गालिब अकेडमी में एक बार कुरानदाजी हुई थी, मैं खुद था उसके अंदर। तो एक साहब ज़ारो कतार रो रहे थे बैठे हुए, कहने लगे जी मेरा नाम नहीं आ रहा, कुरानदाजी में मेरा नाम नहीं आ रहा। थोड़ी देर के बाद एक साहब ने आकर इत्तला दी कि जी हम इंतज़ाम कर देंगे इसका। इतने खुश हुए कि मेरे हज पे जाने का सामान हो गया। हश्र के मैदान में कोई किसी को ना पूछेगा, हर कोई अपना आपा देखेगा। हर कोई बाप बेटे को छोड़ देगा, बेटा बाप से भाग जाएगा, ना बीवी देखेगी शौहर की तरफ, ना शौहर बीवी की तरफ। उस वक्त में अगर कोई हमारी बख्शिश का सामान बनकर खड़ा हो जाए, हमारे लिए नजात का सबब बन जाए, तो ये हाफिज़ कुरान होंगे, ये आलिम दीन होंगे। तो अब हाफिज़ हैं सारे आपके सामने, मैं इनके लिए, इनकी निस्बत पर आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। क्या आप ये पसंद नहीं करते कि हश्र के मैदान में हम अपने गुनाहों के दलदल में अगर हुए, एक बंदा खड़ा होकर कहे मेरे रब, इसने मेरे हिफ्ज़ के अंदर मेरी मदद की थी, मैं जन्नत में उस वक्त जाऊंगा जब मेरे साथ ये बंदा भी जन्नत में जाएगा। वादा करते हैं आप? हर ख़ानदान में एक हाफिज़ होना चाहिए, हर ख़ानदान में। यहाँ लॉकडाउन में या तो घर आबाद हुए या घर वीरान हुए। बहुत से घरों के अंदर जहाँ हाफिज़ थे, उन्होंने कुरान को आबाद करके, यानी उन घरों को आबाद किया उसकी तिलावत करके। तो आप नहीं चाहते कि हश्र के मैदान में हमारे लिए एक सिफारिशी हो, हमारे लिए ज़रिया आखिरत हो? बस एक तो वादा ये लेना चाहता हूँ आपसे,
ایک وعدہ یہ، آج کی رات آپ مانگو، سب کے لیے مانگو۔ دیکھیں اس رات کے لیے آپ کے امام صاحب نے مسلسل بیانات کیے ہیں آپ کے سامنے۔ اس رات ہم مانگے رب سے جتنا چاہے مانگے، اس رات سب کچھ رب کی طرف سے عطا ہے۔ آج کاروبار سے لوگ پریشان ہیں، حالات ایسے ہیں کووڈ کے بعد سے کہ جی پیسے نہیں ہیں، یا ہے بہت سارے ہیں وہ نوکری سے چھٹے بیٹھے ہیں، یا تنگ دستی کے حالات ہیں۔ میرے پیارو ایک وعدہ کر لو اس روزگار کی لائن سے، اس رزق کی لائن سے، کہ گھر کے اندر برکت رہے، گھر کے اندر رزق میں اضافہ ہو۔ آج رات جب ہم رزق کے لیے مانگیں، اپنے لیے تو امت کے لیے مانگیں۔ ساتھ میں ایک وعدہ یہ کر لو، حدیث پاک میں ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں برکت ہو جائے، وہ بندہ 100 روپے ڈیلی کماتا ہے، 50 روپے 20 روپے کماتا ہے، مہینے میں مان لو 1500 یا جتنے روپے کماتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ پیسے کافی ہو جائیں، اس کو بیماری نہ آئے کوئی ایسی کہ پیسے یوں دھڑلے سے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ میں ڈاکٹر کو یہ نہیں کہتا وہ نہ کمائے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے آمدنی کم خرچہ زیادہ، برکت نہیں ہوئی، اللہ نہ کرے مقدمہ آ گیا، اللہ نہ کرے حالات آ گئے، گاڑی کا انشورنس کا مسئلہ تھا، ایکسیڈنٹ کا مسئلہ تھا، فلاں فلاں فلاں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو جائے، ایک وعدہ کرنا اور گھر میں جا کر یہ ماحول دینا، ہم خود بھی باوضو رہیں، گھر کا بچہ ہمارا باوضو رہے۔ حدیث پاک میں ہے، جو ہما وقت اکثر و بیشتر اوقات وضو سے رہنے کا عادی ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا آسان سا عمل بتلایا آپ کو، ہر کوئی کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت مشہور بزرگ ہیں حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھرانے کی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک ہمارے بزرگ ان کے گھرانے میں کسی گھر کے اندر گئے، عصر سے مغرب کے بیچ کا وقت تھا، وہ گئے اور دیکھا تو بچے کھیل رہے ہیں باقاعدہ، وہ تقریباً 10-12 بچے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے بڑے سب مل کر بچے لان باہر وہ پارک ٹائپ میں بنا ہوا تھا اس میں کھیل رہے تھے۔ حضرت اندر گئے، انہوں نے بڑوں سے بات چیت کی، مغرب کی اذان ہونے لگی، جو گھر کے بڑے تھے انہوں نے آواز دی، بچوں آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ وہ سارے بچے بھاگے ہوئے آئے اور بیٹھ گئے مصلی پر، وہ جا نماز جو بچھی تھی اس پہ بیٹھ گئے۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد میرے دل میں شک ہوا، یہ سارے بچے کھیل رہے تھے، عصر سے کھیل رہے تھے، وہ والی بال، فٹ بال، وہ بھاگم بھاگ، پورا ایک جنگ کا میدان بنا ہوا تھا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، اور جو ہی کہا بچوں آؤ نماز کے لیے، سارے بیٹھ گئے آ کر۔ کیا ان بچوں میں سے کسی نے ایسا تو نہیں ہے بے وضو نماز پڑھ لی ہو؟ بھئی ایسا تو نہیں ہوگا یہ سارے بچے باوضو ہو؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے سوال کر لیا گھر کے بڑے سے کہ جی آپ یہ بتلائیے، یہ سارے بچے کھیل سے فارغ ہوئے بغیر وضو یہاں آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے وضو تو کیا ہے نا؟ تو وہ مسکرا پڑے اور کہنے لگے جی ہمارے گھرانے کا ماحول ہے، بچپن سے یہ تربیت دی جاتی ہے، بچوں جب تمہارا وضو ختم ہو جائے نا پہلا کام کرو وضو سے۔ یہ بچے کھیل رہے تھے، باوضو کھیل رہے تھے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہوا، اعلان لگا کہ اب نماز کا وقت ہوا، یہ سارے باوضو تھے، آ کر بیٹھ گئے، انہوں نے نماز ادا کر لی۔ یہ ہم آج کے گھرانے کی بات کر رہے ہیں، آج کے گھرانے کی۔ کیا ہم اپنے گھروں میں یہ ماحول نہیں بنا سکتے؟ ہمارے بچے اگر باوضو نہ رہے، ہم بڑے ہیں، ہم تو باوضو رہ سکتے ہیں نا؟ رزق میں برکت ہونے کے لیے یہ ایک عہد کر لیں، آج سے اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ تہیہ کرتے ہیں، انشاءاللہ جہاں تک ہوگا ہم وضو کی عادت اپنے ساتھ اپنائیں گے۔ کوشش یہ بھی کریں میرے پیارو، کوشش یہ بھی کریں میرے پیارو کہ جب سوئے نا تو باوضو سویا کریں۔ فائدہ بتلاؤں میں؟ دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے، ہمارے تو کئی، مجھے کچھ ان کے رشتہ دار یہاں نظر آ رہے ہیں، یہاں اسی اپنے علاقے کی بات ہے، سوئے اور جب جگایا تو پتہ چلا کہ اب حشر میں ملاقات ہوگی، سوتے رہ گئے۔ میں ایک بات بتلاؤں، اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ سے وہ اس حال میں ملے کہ رب راضی ہو جائے،
وہ یہ چاہتا ہو کہ رحمت کے فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئیں اگر سونے کی حالت میں موت آئے، تو فرمائے کہ وضو کرنے کی عادت بنا لے، وضو کرے اور اس کے بعد سوئے۔ جو باوضو سونے کی عادت بنائے گا، اگر اس حالت میں موت آ گئی تو ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا اس کا، ایمان پر خاتمے کی بات۔ ایک اور بات بتلا دوں، 2 لمحے کی بات، ایک اور بات بتلا دوں۔ آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کرنے کی عادت بنایا کرو، اپنے ہاتھ سے ضرورت مند کو دینے کی عادت بناؤ۔ بری موت سے حفاظت کا سبب، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچاؤ کا سبب۔ آج ہم روڈ پر چل رہے ہیں، کسی کو پتا ہے کس کے ساتھ کیا حالات ہو جائیں؟ چلتے چلتے پتہ چلا کہ اچانک گاڑی میں خرابی آئی، وہ جو سیٹ بیلٹ ہے، ابھی کل کی خبر آپ کے سامنے آئی ہوگی، کچھ بچے بھی باہر نکل گئے گاڑی سے، پیرنٹس بھی باہر نکل گئے، چھوٹی سی ایک معصوم بچی جل گئی نا، 5 سال کی بچی، سیٹ بیلٹ وہ لاک، دروازے وہ لاک، گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اب وہ پیرنٹس اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن معصوم بچی کو آگ سے جلنے سے روک نہ سکے، بچا نہ سکے، معصوم مر گئی، موت کے حوالے ہو گئی۔ میرے پیارو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچاؤ ہو جائے، ہمارے لیے، ہمارے بال بچوں کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، گھر والوں کے لیے، حضرت نعمان ابن حارثہ ایک صحابی ہیں، میں کتاب کوٹ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، معارف الحدیث جلد نمبر 3، میں کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ گھر کے بچوں نے کہا، 2 لمحے کی بات کر رہا ہوں، گھر کے بچوں نے کہا کہ ابا آپ اپنے ہاتھ سے مسکین کو، غریب کو سائل آتا ہے کیوں دیتے ہیں؟ آنکھوں کی بینائی تھوڑی کمزور ہو گئی تھی ان کی، ابا ہمیں پیسے دے دو، ہم ان کو دے دیں گے۔ حضرت نعمان ابن حارثہ کی آنکھوں میں روشنی کم ہو گئی تھی تو دکھتا نہیں تھا ڈھنگ سے، وہی انہوں نے ایک رسہ لگایا تھا، اپنے کمرے سے لے کر باہر دروازے تک رسہ پکڑ پکڑ کر جاتے، بندے کو دیتے اور واپس آتے۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مسکین کو اپنے ہاتھ سے دینا بری موت سے حفاظت کا سبب ہے۔ آج کون نہیں چاہتا کہ میری موت اچھی حالت میں آئے، بری موت سے حفاظت ہو جائے؟ اور میرے پیارو، میں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، اللہ والے یہاں موجود ہیں، آپ نے تعاون کیا اپنا جو یہ اللہ والے بنے، یہ قرآن والے بنے، پتہ ہے کتنی حفاظت ہوئی آپ کی؟ میرے پیارو، ایک لمحے کی بات کر دوں، ان لوگوں کو یہ جو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں نا، ان کو جو تربیت دے رہے ہیں ان کے اساتذہ، مسجد سے آپ کو جو دین کے راستے بتلا رہے ہیں، یہ علماء کرام، یہ ائمہ عظام، یہ مؤذنین گرامی قدر، یہ ہمارے مدرسین عظام، یہ سارے دین کے مضبوط قلعے، دین کے ستون، جب ہم ان کی خدمت خاموشی سے جا کر، حضرت خاموشی سے جا کر جب ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، رب ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ ایک بات بتلاؤں، حضرت سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ گزرے، بہت بڑے بزرگ، ایک صاحب تھے اہل علم کے قدردان، بڑے مالدار تھے، انہوں نے حضرت سفیان کا ذمہ اپنے اوپر خرچے کا لے لیا تھا۔ حضرت جب کوئی ضرورت ہو آپ اشارہ کر دیں، میں مسافہ ملا لوں گا۔ جب ان کا انتقال ہوا، خواب کے اندر کسی نے دیکھا، کیا ہوا؟ سفیان ابن عیینہ، سفیان کی دعا کی برکت سے جب میں سفیان پر خرچ کرتا تھا وہ میرے لیے دعا کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ آپ نہیں چاہتے کہ مغفرت کا سامان ہو؟ ان علماء کی خدمت کر لیا کریں۔ آپ کے پاس موقع آ رہا ہے ماہ رمضان کا، آپ کے پاس ماہ رمضان کا موقع آ رہا ہے، اور ابھی سے موقع ہے آپ کے سامنے، تو جب ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، میں یہ چاہتا ہوں ہر جگہ کے لیے بچوں کے اساتذہ کی بھی حوصلہ افزائی کیا کریں، جن کے زیر توسط ہمارے یہاں مفتی صاحب، ہمارے مفتی وسیم صاحب، اللہ ان کے نفع کو دور اور تادیر قائم فرمائے، دور تک ان کا نفع رہے اور تادیر ان کا نفع رہے۔ واقعی انہوں نے اس ماحول میں آ کر وہ اصلاحی کام کیے ہیں جو قابل مبارکباد ہیں، بہت سارے کام کیے ہیں، میں گنوانے لگوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ واقعی یہ شیر مرد ہیں، مجاہد ہیں، بے باک ہیں، انہوں نے اپنا آپا نہ سوچا،
یہ نہیں سوچا وہ بندہ ناراض ہوگا میری خدمت نہیں کرے گا، انہوں نے سوچا میں قوم کی خدمت کروں دین کی بنیاد پر، اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ نہیں چاہتے ہو آپ سے بھی رب راضی ہو جائے؟ یہ چاہتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، یہ آپ کی خدمت دین کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ چاہے رب راضی ہو جائے، آپ ان سب علماء کی، ان حفاظ کرام کی، ان اساتذہ کرام کی آپ خدمت کیا کریں، گاہے بگاہے آپ ان سے دعا لیا کریں۔ میاں یہ کہنا کہ جی آپ دعا کر دیجئے حضرت، اور حضرت آپ چلے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، حضرت آئیے، گاڑی روکی ہم نے، حضرت آئیے بیٹھیے، اور دھوپ میں حضرت جا رہے تھے پیدل پیدل، ہم نے گاڑی میں بٹھا لیا، جہاں اترے ہم نے نہیں کہا ان سے دعا کیجئے، اترے اللہ تیرا شکر ہے، انہوں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب صرف رب کا شکر نہ ہوا، ہم بھی سبب بنے ہیں، جہاں رب ان پر رحمت کرے گا ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی آ جائے۔ تو آپ نہیں چاہتے؟ بس 2 لمحوں میں اشارہ کافی، آپ لوگ تو باشعور ہیں، اہل دانش ہیں، اہل ہنر ہیں، اہل فن ہیں، مجھے تو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ امام صاحب نے آپ کو اتنا پڑھا دیا ہے، اتنا سمجھا دیا ہے، مجھے تو لگ رہا تھا میں خامخواہی بیٹھا، لیکن پھر بھی ایک نسبت تھی میرے پیاروں، بڑی نسبت تھی۔ دیکھا ایک کپڑا ہے نا، معمولی کپڑا، جب کہیں سے وہ اڑ کر چھت پہ سے آتا ہے نا، نیچے گرتا ہے نا، ہم اسے اٹھاتے نہیں ہیں، پیروں سے رونتے گزر جاتے ہیں۔ وہی ایک کپڑا ان کے سینوں میں جو قرآن ہے نا، جب اس قرآن سے لگ جاتا ہے نا، ہم اسے ادب و احترام سے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ نسبت قرآن کی ہے، نسبت بدلی حکم بدلا، وہی کپڑا جسم پر تھا، پیروں میں آیا روندا گیا، وہی کپڑا قرآن سے لگا، اگر نیچے آیا تو اونچا اٹھایا گیا۔ میرے پیاروں بس اسی نسبت پر آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، میرے قرآن کی نسبت ہے، میرے رب کا فرمان ہے یہ، اگر کوئی چاہتا ہے رب کے قریب ہونا، خوب قرآن پڑھا کرے، قرآن والوں کی صحبت میں رہا کرے، قرآن سنا کرے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں پڑھیں، من کر رہا ہے سنیں۔ ایک بچے کو پکڑا، بیٹا ذرا یہاں قرآن سنانا، میرے نبی کا طریقہ ہے۔ ایسا بھی ہوا میرے نبی کو فرمایا گیا میرے بندے قرآن پڑھ رہے جائیے سنیے، گئے قرآن پڑھا جا رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پڑھو قرآن۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ یہ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھو قرآن۔ یا رسول اللہ آپ پر قرآن نازل ہوا اور میں قرآن پڑھوں؟ فرمایا نہیں پڑھو نا، میں کہہ رہا ہوں۔ سمجھ گئے کیا رب نے آپ کو حکم دیا؟ فرمایا ہاں ہاں۔ کیا میرا نام لے کر حکم دیا؟ فرمایا ہاں ہاں تمہارا نام لے کر حکم دیا۔ میرے نبی کا یہ بھی طریقہ تھا، قرآن پڑھتے بھی تھے، قرآن سنتے بھی تھے۔ کبھی ان بچوں میں سے کسی کو پکڑے اور میرے بیٹے قرآن سناؤ، میرا کوئی حافظ مجھے دکھا نظر آیا چلتا ہوا، آئیے حضرت چائے پیئیں گے، ذرا سا قرآن سنا دیجیے، دیکھیں آپ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، رب رحمان آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وعدہ کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں۔ بس یہ چند باتیں تھی، چند گزارشات تھی، ٹوٹی پھوٹی، کوئی تقریر کا موقع نہیں تھا، مرحلہ نہیں تھا۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب، مفتی وسیم صاحب کی کاوش کو کامیاب فرمائے۔ شاید باہر وہ دل جمی نہیں پیدا ہوتی جو اللہ کے گھر میں بٹھا کر انہوں نے دل جمی بنا لی ہے۔ آپ کا سکون، جو دل کا قرار، جو دل میں چین رب کے گھر کے اندر حاصل ہوا ہے، شاید وہ باہر اتنا حاصل نہ ہو پاتا۔ اللہ امام صاحب کو جزائے خیر دے، اور ان کے ساتھ جن حضرات نے تعاون کیا جس طرح سے بھی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ بس یہ چند گزارشات تھی، میں اتنا ہی کہوں گا، جو باتیں ہم سنتے ہیں میرے پیاروں، اگر اس پر عمل کر لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہیں۔ یہیں سن کر یہیں چھوڑ کر چل دیے تو پھر وہی کہنا پڑے گا، ایک بارات ایسی بھی نکلی تو ہے جس میں نوشہ کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ نوشہ جانتے نا، دولہے کو بولتے ہیں۔ ایک بارات ایسی بھی نکلی تو ہے جس میں نوشہ کا کوئی پتہ ہی نہیں، ایسی بارات لانے سے کیا فائدہ، ایسی بارات لانے سے کیا فائدہ۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں میرے پیاروں، جو آپ نے عہد کیا، تہیہ کیا، ہر گھر میں ایک حافظ بنے گا، ہر خاندان میں ایک حافظ بنے گا، نبھانا وعدے کو۔ ہم خود باوضو رہیں گے، اپنے گھر میں ماحول دیں گے، اپنے بچوں کو باوضو رہا رہنے کی تربیت دیں گے۔ یہ آپ تہیہ کر کے اٹھیں یہاں سے، ان حفاظ کرام کا اکرام کریں گے، ان کے اساتذہ علماء کی خدمت کریں گے، یہ آپ یہاں سے تہیہ کر کے اٹھیں۔ ان حفاظ کرام کا، اللہ کے قرآن کا ہم ادب کریں گے، ان کا بھی ادب کریں گے، یہ تہیہ کر کے اٹھیں۔ بری موت سے بچاؤ کے لیے ہم سامان کر کے اٹھیں گے، ایمان کا پر خاتمہ ہو جائے ہمارا، ہم اس بات کا عہد کر کے اٹھیں گے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔